صفحہ نمبر 171 مصطفیٰ زیدی 20ویں صدی جدید اردو شاعری میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس دور کے شعراء کرام نے اپنی نئی اصناف سخن بیان کی ندرت اور ہمانگی سے کام لے کر اردو شاعری کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ اس زمانے میں جہاں دیگر شعراء نے اپنے کلام سے اردو شاعری کو مالا مال کیا، وہاں ایک ایسا شاعر بھی ہے جس نے اپنی اعلیٰ تخلیقی صلاحیتوں اور اچھوتے خیالات، جذبات کی شدت، دلکش تراکیب اور تخیل کی ہم آہنگی سے اپنے ایسے اشعار تخلیق کیے ہیں جن میں پڑھنے والے کے لیے ہر طرح کا سامان موجود ہے۔ وہ شاعر مصطفیٰ زیدی ہیں۔ مصطفیٰ زیدی جدید اردو شاعری میں مکمل باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری میں زندگی کے تلخ و شیریں تجربات کا عکس نظر آتا ہے۔ ان کے ہاں واردات قلبی اور تلخی ایام نے مل کر ایسا ماحول تخلیق کیا ہے کہ جس میں قاری کو ایک طرف تو محبتوں اور الفتوں سے بھرا گلستان نظر آتا ہے تو دوسری طرف خشک کانٹے دار جھاڑیاں اس کا دامن پکڑ لیتی ہیں۔ انہی تلخ و شیریں حکایات کا ذکر زیدی کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں، لیکن بنیادی طور پر اہم موضوعات کے حوالے سے ان کی شاعری کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 ذہنی و فکری تنہائی و ناآسودگی، 2 رومانیت، 3 ترقی پسندی۔ نمبر 1 ذہنی و فکری تنہائی و ناآسودگی۔ مصطفیٰ زیدی زندگی بھر ذہنی و فکری تنہائی و ناآسودگی کا شکار رہے۔ ان کی شاعری کی جتنی بھی رائیں ہیں وہ اسی نقطہ سے نکلتی ہیں۔ یہ ایک فکری المیہ ہے کہ دنیا جہاں کی مادی آسائشوں پر دسترس رکھنے کے باوجود زیدی ذہنی و فکری ناآسودگی اور تنہائی کا شکار ہیں، اور ساری عمر ایک ایسی دنیا کے خواب دیکھتے رہے جو ان کے زمانوں کی دنیا تھی، جو ان کے ارمانوں کی دنیا تھی۔ زیدی کی تنہائی ایک باشعور شخص کی تنہائی ہے، اسے اپنے باشعور ہونے کا احساس بھی ہے۔ زیدی ایک جگہ خود اپنے متعلق فرماتے ہیں، میں شاعری اور سرکاری ملازمت دونوں میں مس فٹ ہوں۔ جن لوگوں میں ملنے جلنے سے شاعر حلقہ شعراء میں قابل قبول ہوتا ہے، ان کو میں کبھی ملا نہیں، یا تو ملا تو رسماً۔ اسی طرح سول سروس آف پاکستان میں مشکل سے میرے 2 یا 3 رفیق ہیں۔ صفحہ نمبر 172۔ کچھ دل میں جو گمان بھی ہے کہ اکثر شعراء مجھے اس لیے ملتے ہیں کہ میں سرکاری افسر ہوں، اور اکثر سرکاری افسر مجھے اس لیے ملتے ہیں کہ ان کے ڈرائنگ روم کی نشستوں میں میرا شاعر ہونا ان کے تفنن طبع کا باعث ہے۔ زیدی کی تنہائی اور ناآسودگی میں اس کے بچپن نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ وہ ایک ضدی بچہ تھے، وہ ہر چیز کو حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن جب انہیں وہ چیزیں نہیں ملی تو انہیں دوسرا راستہ اختیار کیا۔ وہ سماج میں اپنے آپ کو تسلیم کروانا چاہتے تھے جبکہ لوگ انہیں نظر انداز کر رہے تھے، اور وہ اپنی انفرادیت کی تلاش میں تھے۔ ادبی حوالے سے بھی ان کا جائز حق نہیں دیا گیا۔ ہمارے ہاں کا معاشرتی جبر بعض اوقات فکر کی پرواز پر بھی پابندی لگا دیتا ہے، اور جہاں تازہ کے جو مناظر دھندلاٹ سے وضاحت کی سمت سفر کرنا چاہتے ہیں، وہ ان نام نہاد قدغنوں کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ زیدی کا المیہ یہ بھی رہا ہے کہ انہوں نے دنیا کو ایک وسیع تناظر میں دیکھا ہے۔ وہ دنیا کے کئی ممالک میں گھومے پھرے، جس سے ان کے ذہن کے افق پر نئے سیارے دریافت ہوئے، لیکن اپنی وسعت نظری اور تجربات کے تنوع کے حوالے سے انہوں نے زندگی کی جن جہتوں کا مشاہدہ کیا، ان کا اظہار اس کے لیے شجر ممنوع بنا دیا گیا، اور جبر کی کیفیت کی یہ دھندلی فضا زیدی کا مقدر بن گئی۔ ان سے جب زیدی تنگ آتے تو پکار اٹھتے، کس وقت اجالا پھیلے گا اے صبح مساکی تیرا شمی، کب آئے گا دور ساغر دل اے کوثر جان کی تشنا لبی، سب سنگ پہ حبیب تھے سر ہی نہ تھا، زخموں کا کوئی خوگر ہی نہ تھا، ہر شخص میں بھی درماں طلبی، کیا کج للی کیا کم قلبی۔ ڈاکٹر
عبادت بریلوی مصطفیٰ زیدی کی شاعری کے متعلق لکھتے ہیں، خدا جانے اس کے اندر کتنے طوفان موزن تھے، اور ان طوفانوں کی لہریں اسے نہ جانے کہاں کہاں لے جاتی تھیں۔ ان کی شخصیت کو دیکھو تو بظاہر سطح پر ایک ایسا سکون کا احساس ہوتا تھا، لیکن اس کے اندر طوفان موجود تھا، اس کے اندر طوفان موزن تھے، اس لیے اس کی روح میں بے چینی تھی، ایک عجیب طرح کا اضطراب تھا۔ ایسے لوگ اس دنیا سے مطابقت نہیں کر پاتے، مصطفیٰ زیدی بھی یہ مطابقت پیدا نہیں کر سکا۔ صفحہ نمبر 173۔ ادھر بھی تشنائے لبی مستقل نہیں جاتی، ادھر بھی تشنائے لبی مستقل نہیں جاتی، یہاں بھی تشنائے نابود معتبر ہے چارہ گر۔ ادھر بھی تشنا لبی مستقل نہیں جاتی، یہاں بھی ادھر بھی تشنائے لبی مستقل نہیں جاتی، یہاں بھی نشہ نامعتبر ہے چارہ گرد۔ میں ایسا جادہ منزل گزشتہ ہوں جس کے، میں ایسا جادہ منزل گزشتہ ہوں جس کے، ہر ایک سنگ میں رقم سفر ہے چارہ گرد۔ زیدی کا یہ المیہ بھی دوسرے رومانیت پسند شاعروں کی طرح ہے، وہ چاہتا تھا کہ دنیا سماج اس کی سوچ کے مطابق ہو۔ جب ان کو جو معاشرہ اپنی سوچ اور اپنی چاہت کے مطابق نہیں ملا، تو اس کے ہاں آسودگی کے پودے نے جڑ پکڑ لی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ پودا ایک قداور درخت بن گیا۔ اس کو پروان چڑھانے میں اس ظالم سماج نے بھرپور کردار ادا کیا۔ زیدی کی نفرت کا سب سے بڑا زاویہ اس کی سرکاری نوکری تھی۔ فطری طور پر وہ افسر شاہی سے مطابقت پیدا نہیں کر سکا، اور اپنے آپ کو سماجی اور اقتصادی زنجیروں میں مقید سمجھنے لگا، اور ان زنجیروں کو توڑ کر اپنی ذہنی دنیا بسانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ جس دن سے اپنا طرز فقیرانہ چھٹ گیا، جس دن سے اپنا طرز فقیرانہ چھٹ گیا، شاہی تو مل گئی دل شاہانہ چھٹ گیا۔ جنون کے ساتھ بھی صدمے، خرد کے ساتھ بھی قید، کسے رفیق بناتے کسے عدو کرتے۔ ایک نظم فرماتے ہیں، سوچتا ہوں کہ استعار سے دور ایک ایسا بھی دیس ہے جس کی رات تاروں میں سج کے آئے گی، صبح ہوگی تو گھر کے گوشوں میں تیری معصوم مسکراہٹ کی نرم سی دھوپ پھیل جائے گی۔ 4۔ زیدی کی رومانیت۔ زیدی بنیادی طور پر رومانیت پسند شاعر تھے۔ رومانوی رنگ ان کی شاعری پر چھایا ہوا ہے۔ زیدی کی رومانی شاعری میں جو فضا پائی جاتی ہے، اس میں قندیل عشق اپنی پوری آب و تاب سے فروزاں ہے۔ صفحہ نمبر 174۔ ان کے ہاں نہ چاہتے ہوئے بھی دلی آرزو ٹپکتی نظر آتی ہے۔ اگر زیدی کی شاعری کا بغور جائزہ لیا جائے تو ہمیں ان کی رومانیت پسندی میں دو کیفیات نظر آتی ہیں۔ پہلی کیفیت میں مصطفیٰ زیدی کا لہجہ جذبات اور احساسات کے دلکش امتزاج کی صورت میں قاری کی حس جمالیات کو ایک عجیب طرح کی تسکین فراہم کرتا ہے۔ اس کیفیت کی بنیادی اور واضح خوبی زیدی کی شوخ و شنگ لفاظی ہے۔ وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جذبہ وصل در حقیقت اس کیفیت کے پس پردہ کام کرتا ہے۔ اس وقت ان کے ہاں ماضی کی یادیں ہوتی ہیں، مستقبل کی فکر ان کو دامنگیر نہیں ہوتی ہے۔ اس سمے زیدی کے مد نظر گزرے ہوئے لمحات ہوتے ہیں جن میں سرخوشی اور خود رفتگی کی کیفیات پائی جاتی ہیں۔ مثلاً میرے تخیل کی جھنکار کی آہٹ پا کر چوڑیاں تیری کلائی کی کھنک اٹھتی ہیں، اف میری تشنا لبی تشنا لبی تشنا لبی، کچی کلیاں تیرے ہونٹوں کی مہک اٹھتی ہیں۔ دوسری طرف جب کیفیت ثانی کا اثر زیدی کے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے تو اس وقت ان کا لہجہ بڑا دھیما اور پردرد ہوتا ہے، اور اس کی کربناک کیفیت کا احساس شدت اختیار کر جاتا ہے۔ تلخ تجربات اور ساکنان عرض کی گفتار سخت سے پیدا ہونے والا ہی جان زیدی کے دل میں طوفان برپا کر دیتا ہے، اور جب بحر عشق کی تند و تیز لہریں اٹھتی ہیں تو وہ چاہتوں کے کھلے ہوئے پھولوں کو بہا کر لے جاتی ہیں۔ اس کیفیت میں جو بھی شعر تخلیق ہوتا ہے وہ آغوش جنوں میں پل کر جوان ہوتا ہے۔ مثلاً
اے آتش تبسم والے شبنم جمال، خاموش آنسوؤں کی طرح جل رہے ہیں ہم، تجھ کو خبر نہ ہوگی کہ دانش کے باوجود برسوں تیرے خیال میں پاگل رہے ہیں ہم۔ مصطفیٰ زیدی ایک رومان پرور شاعر اور انسان تھے۔ شاعر ہونے کے ناطے حسن و رعنائی سے انہیں خاص لگاؤ تھا۔ خارج کا کوئی منظر یا کوئی حسین صورت بقول میر شراب کی مستی لیے نیم باز آنکھیں ہوں یا گلاب کی پنکھڑی جیسے نازک ہونٹ، غرض وہ خارج میں نظر آنے والی تمام خوبصورتی کو اپنے اندر جذب کر کے اسے تخیل کے زور پر خوبصورت الفاظ و تراکیب کا جامہ پہنا کر کاغذ کے صاف ستھرے اور ملائم سینے پر اتارنے کا فن جانتے ہیں۔ صفحہ نمبر 175۔ چونکی ہے وہ اس ناز سے اے صبح خوش آغاز، زلفوں کی گھٹا بھی ہے چراغوں کا دھواں بھی، جب ہوا شب کو بدلتی ہوئی پہلو آئی، بدتوں اپنے بدن سے تیری خوشبو آئی۔ نمبر 1، زیدی کا تصور عشق۔ زیدی کا رومان خالص مشرقی رومان سے مختلف ہے۔ زیدی کے ہاں حضرت کی طرح دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھنا کرنا والی محبت نہیں، زیدی محبت میں لمس کے قائل ہیں۔ انہوں نے جتنی بھی محبتیں کی ہیں اس میں جنسیت غالب ہے، ماورائیت نہیں ہے۔ عاشق و معشوق دونوں انسان ہیں، دونوں با وفا اور بے وفا بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنی بیوی دیرا زیدی کے علاوہ اس کی دوسری محبوبائیں مطلب آشنا نظر آتی ہیں۔ زیدی کا عشق زمینی ہے، انسان کی صورت کے پرستار ہوئے ہیں، کوئی کاف کی پریوں کا فسانہ نہیں کہتے۔ زیدی کا عشق ایک بامراد عاشق کا عشق ہے، اسے محبوب کا قرب میسر ہے۔ وہ فراقی جار میں راتوں کو تارے گن گن کے صبح نہیں کرتے اور نہ ہی محبوب کی ایک جھلک کے لیے در کی خاک جانتے ہیں۔ یہی چیز ان کے عشق و قدیم روایات سے منفرد کر دیتی ہے اور ان کے محبوب کو کسی دوسرے جہان کا مکین نہیں بناتی۔ جنس زیدی کی شاعری کا ایک اہم موضوع ہے جو ان کی شاعری کو حقیقت پسند بنا دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زیدی نے محبوب کے ماورائی تصور اور مبالغہ آرائی سے ہٹ کر پاکیزہ اور حقیقت پسندانہ خیالات بھی اپنی شاعری میں سموئے ہیں۔ فنکار خود نہ تھی میرے فن کی شریک تھی، وہ روح کے سفر میں بدن کی شریک تھی، اترا تھا جس پہ باب حیا کا ورق بستر کی ایک شکن کی شریک تھی۔ صفحہ نمبر 176۔ نمبر 2، شہناز کا ذکر۔ زیدی اور اختر شیرانی کی شاعری میں رومانیت کے علاوہ تصور محبوب بھی ہے، ایک جیسا ہے، یعنی دونوں شعراء کے ہاں مجسم محبوب کا تصور ایک خاص نام کو ظاہر کرتا ہے جو ان کی شاعری کا محرک ہے۔ مثلا اختر شیرانی نے اپنی شاعری میں محبوب کا خاص نام یعنی سلمہ رکھا ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ زیدی نے کہ ہاں بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے، انہوں نے اپنے آئیڈیل کو شہناز کے نام سے پکارا ہے۔ زیدی کے ہاں یہ محرک کی خاص دائرے تک محدود ہے۔ زیدی نے جو نظمیں شہناز کے عنوان سے لکھی ہیں اس میں دو طرح کا اظہار ملتا ہے، پہلا اپنے محبوب کی تصویر کشی کا اظہار، جبکہ دوسرا اپنی ذات کی مکمل خود سپردگی کا۔ زیدی کے ہاں جس آئیڈیل کا تصور پایا جاتا ہے وہ دراصل ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ ان کے اشعار کو پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک شخص صحرا کی تیز دھوپ میں تنہا پانی کو تلاش کرتا ہے اور سراب کے دھوکے میں اس کی جان لب پر آئی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر یکایک چاروں طرف گھٹائیں امڑ آتی ہیں، بارش ہوتی ہے اور زور سے برستی ہے کہ صحرا نخلستان بن جاتا ہے، یہاں تک کہ بلبلیں بھی محبت کے سریلے گیت گانے لگتی ہیں۔ اس کیفیت کا اظہار زیدی اس طرح کرتے ہیں: لے چلتی تھی مجھے بوندوں کی طرح باد سموم، تو نے ہیروں کی طرح مجھ کو سنبھالا رکھا، اس پہ ممنوع تھی ایک بوند کی فیاضی بھی، تو نے جس ہونٹ پہ کوثر کا پیالہ رکھا۔ زیدی کو شہناز کا قرب میسر رہا، لیکن شہناز ایک بے وفا لڑکی تھی، اس کو زیدی سے محبت نہیں تھی، بلکہ وہ محض ان سے اپنے فائدے کے کام کرواتی تھی۔ زیدی جب بھی اس کے ساتھ اپنی شادی کا ذکر چھیڑتا تو وہ انکار کرتی۔ اسی شہناز سے بالآخر زیدی کو یہ دنیا چھوڑنی پڑی۔
اسی شہناز کی وجہ سے بالآخر زیدی کو یہ دنیا چھوڑنی پڑی۔ زیدی کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی، جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زیدی کو شہناز نے زہر دے کر مار دیا تھا۔ بہرحال شہناز کا زیدی کی زندگی اور شاعری میں دونوں میں بہت عمل دخل ہے۔ تجھ سے تو دل کے پاس ملاقات ہو گئی، میں خود کو ڈھونڈنے کے لیے در بدر گیا۔ زندگی ایک بے وفا لڑکی کے وعدوں کی طرح، زندگی ایک بے وفا لڑکی کے وعدوں کی طرح آنسوؤں کے ساتھ آئی، آنسوؤں میں ڈل گئی۔ صفحہ نمبر 177۔ زیدی نے معاشرتی تضادات کے محسوس اور نامحسوس رویوں کے پیش نظر نارسائی کی خلش مٹانے اور ناآسودگی کی نفی کرنے کے لیے کئی مرتبہ محبتوں کا سہارا ڈھونڈا۔ خصوصاً ان کی شاعری میں شہناز کے لیے تو بہت سے لطیف اور نازک جذبات کا اظہار ملتا ہے۔ زیدی کے ہاں شہناز ایک مکمل پیکر ہے جو خارجی خد و خال کی رعنائی کے ساتھ شخصیت کے باطنی پہلوؤں میں بھی حسن و جمال رکھتی تھی، اور زندگی گزارنے کا فن بھی، حسن بھی جس کا کمال ہے۔ زیدی نے شہناز کی رفاقت میں گزرے ہوئے لمحوں کے انبساط اور ابدیت کو اپنے اشعار میں سمو کر اردو شاعری میں بلا شبہ خوبصورت اضافے کیے ہیں۔ اپنی ایک نظم شہناز میں وہ فرماتے ہیں: جس طرح ترک تعلق پہ ہے اصرار اب کے، ایسی شدت تو میرے عہد وفا میں بھی نہ تھی۔ میں نے تو دیدہ و دانستہ پیا ہے وہ زہر، جس کی جرت صف تسلیم و رضا میں نہ تھی۔ تو نے جس لہر کی شدت سے مجھے چاہا تھا، ساز میں بھی نہ تھی وہ بات، صبا میں بھی نہ تھی۔ بے نیاز ایسا تھا اس دشت جنوں میں کھو کر، مجھ کو پانے کی سکت ارض و سما میں بھی نہ تھی۔ محبت میں پناہ ڈھونڈ کر جسم کا سہارا لینا ایک خطرناک اقدام ہے۔ حسن اور مسرت ایک چیز کا نام ہے نہیں، حسن اور جسم ہمیشہ ناآسودگی پیدا کرتے ہیں۔ کہیں حسن مکمل نہیں ہے اور کہیں جسم نامکمل ہے۔ اسی میں حوث کا سفر پیدا ہوتا ہے اور انسان کی ناآسودگی یہاں سے جنم لیتی ہے۔ زیدی کو بھی شروع میں اپنے محبوب کا مکمل پیار نہیں ملا، اس لیے انہوں نے دوسرے جسموں میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ شہناز کا قرب بھی اسے مکمل طور پر مطمئن نہ کر سکا۔ اپنی پلکوں میں چھپایا مجھے تو نے اس وقت، جب سر راہ ہر ایک فرد میرا قاتل تھا۔ نمبر 3، جمال پرستی۔ زیدی کو حسن کی کیفیات سے دلچسپی ہے۔ زیدی جمال پرستی پر بات کرتے ہوئے اپنے قلم کو بہکنے نہیں دیتے۔ ان کو جمال پرستی میں اعتدال ہے۔ ان کے ہاں جمال پرستی کے جو حوالے ملتے ہیں وہ ایک صحت مندانہ انداز لیے ہوئے ہیں۔ اس میں وہ نوعیت نہیں جو انشاء اور جرات کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ صفحہ نمبر 178۔ آج اس نو بہار کے رخ پر کس غضب کا نکھار تھا ساتھی۔ ایک اور جگہ وہ فرماتے ہیں: جس کو چھو بھی نہ سکے کوئی سمجھ بھی نہ سکے، اتنی نازک ہے تیری روح تیرے پیار کی بات، کر سکا کون سا شلے تیری لب کی تصویر، لکھ سکا کون سا ہمر تیرے شاہکار کی بات۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں: جس کو چھو بھی نہ سکے کوئی سمجھ بھی نہ سکے، اتنی نازک ہے تیری روح تیرے پیار کی بات، کر سکا کون سا شلے تیرے لب کی تصویر، لکھ سکا کون سا ہمر تیرے شاہکار کی بات۔ زیدی الفاظ کے ذریعے جمال پرستی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی جمال پرستی حقیقی دنیا اور مشاہدے سے متعلق ہے۔ زیدی کے اندر جمالیاتی حسن موجود ہے، اس لیے ان کا جمالیاتی مزاج حسن کو دوبالا کر دیتا ہے۔ ان کی آنکھیں دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، وہ رجائیت کے قائل ہے۔ ان کی شاعری کی روشنی کی تمازت روح کو ایک عجیب اور پرکیف لذت فراہم کرتی ہے۔ وہ خارج کو داخل میں جذب کر کے اسے مزید خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی اشعار کی حزین نظر آنے کی ایک بڑی وجہ ان کی سچائی ہے۔ وہ ریاکار نہیں اور ہر حال میں سچ کے دامن کو تھامے رہتے ہیں۔ بقول محمد علی صدیقی: مصطفیٰ زیدی کے یہاں اردو شاعری نے محبوبہ سے جست لگا کر شریک سفر کی موجودگی میں بھی محبوبہ پر اشار کرنا
کہنا سیکھا ہے۔ بہت سے شعراء نے ایسا کیا ہے، لیکن لہجے کی بے ساختگی ریاکاری کے دبیز پردہ کو اس طرح چیرتی ہوئی کہاں ملتی ہے۔ دل اس امید پہ کٹتا تھا کہ دن ڈھلتے نہیں، دل اس امید پہ کٹتا تھا کہ دن ڈھلتے ہی اس نے کچھ دیر کو مل لینے کی مہلت دی ہے۔ انگلیاں برق ذرا رہتی تھیں جیسے اس نے اپنے رخساروں کو چھونے کی اجازت دی ہے۔ سبت حسن کا کہنا ہے، ان کا پیمانہ اقدار فقط جمالیاتی تھا، اور ان کی نکھری ہوئی نفاست پسند شخصیت ہر ملنے والے میں حسن اور نفاست تلاش کرتی تھی۔ یہ حسن اور نفاست ان کے شعروں میں بھی بڑی شدت سے اپنے موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ صفحہ نمبر 179۔ افکار کے زیدی نمبر میں احمد ندیم قاسمی مصطفیٰ زیدی کے متعلق فرماتے ہیں، اردو میں جن شاعروں نے اپنے فن کی بنیاد حقیقت، صداقت اور دیانت پر رکھی، اور اس کے باوجود فن کے جمالیاتی مطالبات کو نہ صرف پورا کیا بلکہ انہیں اور نکھارا، ان میں مصطفیٰ زیدی کا ایک نمایاں مقام ہے۔ زیدی شعراء کے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے شاعری کو سچ بولنا سکھایا ہے۔ نمبر 3، زیدی کی ترقی پسندی۔ شاعر عام طور پر رومانیت کے گلزار سے نکل کر اس سماج کے خزاں رسیدہ موسم میں آتے ہیں۔ یہی رومانوی شاعروں کا عام طور پر وتیرہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر جوش، جنہوں نے رومانیت سے ترقی پسندی کی طرف سفر پار کیا، فیض، جنہوں نے اپنی محبوبہ کے ساتھ لیلائے وطن کی بھی کشیدہ خوانی کی اور ساری عمر ظلم و جبر کے خلاف سینہ سپر رہے۔ مصطفیٰ زیدی جوش سے بہت متاثر تھے، اس لیے ان کی شاعری پر جوش کا اثر ہے۔ زیدی کی ترقی پسندی ایک رومانوی شاعر کی ترقی پسندی ہے۔ زیدی ذاتی دکھ کو محسوس کر کے دوسرے لوگوں کے دکھ کی طرف جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی محبوبہ کو استحصال اور سرمایہ دارانہ نظام کی بھینٹ چڑھا دیا گیا تھا۔ زیدی اور فراز کے ہاں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں حق پرست فنکار ہیں، جو لوگ ڈر، خوف، ریا یا دولت کی وجہ سے اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، دونوں ان کی خوب خبر لیتے ہیں۔ زیدی نے معاشرہ میں کشت خون اور ظلم و جبر کے خلاف گواہی نہ دینے والوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہ شعراء کے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو صداقت اور خلوص کو اپنے فن کی بنیاد بناتے ہیں، اور ویسے بھی جب پورا معاشرہ جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہو اور ایسے میں کوئی شاعر یا ادیب سچ کا سہارا لیتا ہے تو بقول احمد ندیم قاسمی وہ اپنے ہی راز فاش کرتا ہے، اور اپنے راز کو فاش کرنا ہتھیلی پر سر رکھنے کے مترادف ہوتا ہے۔ زیدی بھی اس حقیقت سے واقف ہیں، لیکن وہ شاعرانہ بصیرت کے مالک ہیں۔ وہ ایک نڈر شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے قلم کی عظمت سے بھی باخبر ہیں۔ ان کی مشہور نظم زخم سفر اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس نظم کا موضوع شاعر کا قلم ہے۔ زمانہ یوں تو ہر ایک پر نظر نہیں کرتا، قلم کی بے ادبی درگزر نہیں کرتا۔ صفحہ نمبر 180۔ آگے لکھتے ہیں، سنو قلم کی مہمات جاننے والوں، دل حیات کی فریاد جاننے والوں، مزاج عرض و سماعت جاننے والوں، ادب کی جملہ مقامات جاننے والوں، تمہیں نہ صرف شبستہ میں جا کے لکھنا ہے، ہر ایک عہد کے زندہ میں جا کے لکھنا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، جہاں بھی مطلع حق پر سحاب اٹھے گا، کسی قلم سے کوئی آفتاب اٹھے گا۔ زیدی ظلم، جبر اور تشدد کے خلاف ہمیشہ چٹان بن کر ڈٹے رہے۔ یہ بلائیں چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں نازل ہوں، چوٹ زیدی نے اپنے دل پر محسوس کی۔ بقول امیر مینائی، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ بینہ یہی حال زیدی کا بھی رہا۔ ان کا نظریہ انسانیت مصنوعی جغرافیائی حد بندیوں سے ہمیشہ متصادم رہا۔ وہ قومیت اور رنگ و نسل کے امتیازات کا قائل نہیں،
ان کے فکری زاویے کی اساس ٹھوس مادی حقائق پر استوار ہے۔ ان کے افکار و نظریات جدید عہد کے تقاضوں تغیرات زمانہ کی سائنسی اساس سے بہرہ مند ہیں، لیکن ان کے شاعرانہ مزاج کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ترقی پسند افکار اور مقصدیت میں کہیں بھی پروپیگنڈے یا نعرہ بازی کے عناصر شامل نہیں کیے۔ انہوں نے عظیم شعراء کی روایت کو نبھاتے ہوئے تاریخ کے پرآشوب دور میں حریت فکر کے چراغ روشن کیے، اور اس سلسلے میں کئی مرتبہ اپنے جادہ و منصب کو بھی داؤ پر لگا دیا، اس لیے کہ جھوٹ اور جبر سے ان کی دشمنی ازلی تھی، اور وہ ان سے کسی بھی صورت سمجھوتا نہ کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ اس کے متعلق ایک نکات فرماتے ہیں، زیدی نے اپنی عزت، اپنی انا، عزت نفس اور اپنے فن کی عصمت و تقدیس کا کبھی سودا نہیں کیا، اور وہ رومن فلسفی سینکا کے اس قول کی زندہ مثال بن گئے کہ اس شخص سے بڑھ کر نیک کردار کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنی ناموری مقبولیت اور ہر دل عزیزی کو گنوانا گوارا تو کر لیتا ہے، مگر اپنے ضمیر کا خون نہیں کرتا۔ صفحہ نمبر 181۔ زیدی کو تیسری دنیا اور خاص کر اپنے وطن کی بڑی فکر ہے۔ اقوام متحدہ کے عنوان سے انہوں نے جو نظم لکھی اس میں یہاں کے لوگوں کا اقوام متحدہ کی طرف سے خوش فہمی میں مبتلا ہونا اور اقوام متحدہ کا اقوام عالم میں ادا کیا ہوا گھٹیا کردار پر روشنی ڈال کر مظلوموں کے حق میں آواز بلند کی۔ کہتے ہیں، تم نے کس پیار سے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ یہاں تو کوئی ظالم، کوئی کمزور نہیں، مختلف نقطوں سے چلتے تو ہیں دنیا والے، کرۂ ارض مگر گول ہے چوکور نہیں۔ اپنی ایک اور نظم کوہ ندا میں بھی انہوں نے مفلسوں اور غریبوں کا ذکر بڑے زبردست طریقے سے کیا ہے۔ کہتے ہیں، خود ہی سوچو کہ ہر ایک در سے ملا کہ آخر قرآمد ہوئی فریاد کے ناکام ہوئی، اپنی گلیوں میں سے کس کس نے ستایا تم کو، دشت غربت میں کہاں صبح کہاں شام ہوئی، کس نے سوئے ہوئے اسباب فوغاں کو چھیڑا، کس نے دہکے ہوئے تارے رگ جاں کو چھیڑا، کس نے سمجھائیں تمہیں عشرت غم کی باتیں، کون لایا تمہیں اندوہ وفا کی جانب۔ زیدی کا اسلوب، مصطفیٰ زیدی کا انداز بیان عام ڈگر سے ہٹ کر ہے۔ ان کے کلام کا اچھوتا پن لوگوں کو چونکا دیتا ہے۔ وہ ایک ایسی بات کرتے ہیں کہ پڑھنے والے کے ذہن میں فکر و خیال کی راہ پھوٹ پڑتی ہے اور وہ ان پر چل کر منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ مثلا، کس وقت اجالا پھیلے گا اے صبح ہو مسا کی تیری شمی، کس وقت اجالا پھیلے گا اے صبح ہو مسا کی تیری شمی، کب آئے گا دور ساغر دل، کب آئے گا دور ساغر دل، اے کوثر جاں کو تشنہ لبی۔ صفحہ نمبر 182۔ ہم شکوہ کریں تو کس سے کریں، بنیاد رکھیں تو کس پر رکھیں، اے اہل ہنر کے عز و سخن، اے زندگیوں کی بے سلبی۔ زیدی کے ہاں الفاظ کا چناؤ ان کی ترتیب اور ٹکراؤ سے موسیقیت کا عنصر جنم لیتا ہے۔ اس طرح سوز اور ساز مل کر ایک ایسا آہنگ پیدا کرتے ہیں کہ سننے والے پر اس کے صوتی اثرات نمایاں ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہی ہے وہ جس سے محبت کا سینہ فروزاں فروزاں چراغاں چراغاں، یہی ہے کہ جس کی قلم رو میں آ کر ہر ایک لفظ روشن، ہر ایک لفظ رقصاں۔ ان کے اشعار کی یہ دلکشی، نغمگی اور جمالیاتی حسن اگر ایک طرف ہمارے وجدان کو تسکین کے لمس سے آشنا کرتی ہے تو دوسری طرف ہمیں یہ کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ شروع ہی سے ان کے لہجے، آواز اور جذبات میں اتنی پختگی تھی جو بہت کم شاعروں کو نصیب ہوتی ہے۔ مثلا ان کی ابتدائی شاعری کے چند نمونے ملاحظہ ہوں۔ یاد جب آتی ہیں کالج کی سہانی راتیں اور نم کرتی ہیں پھر وہ میرے چشم نم کو، کوئی سر رکھ کے میرے دوش پہ یہ کہتا ہے کس لیے روٹھ کے یہ تو بتا دو ہم کو، تھپکیاں دیتی ہوئی ہنسی ہوئی کانپتی ہوئی،
تبکیاں دیتی ہوئی، ہنستی ہوئی، گاتی ہوئی، ہر غم دوراں کو میٹھی نیند میں لاتی ہوئی، دفتن گزری یہ کس کی انگلیاں اے ہم نشیں، دفتن گزری یہ کس کی انگلیاں اے ہم نشیں، میرے ان اجلے ہوئے بالوں کو سلجھاتی ہوئی۔ ہر صاحب اسلوب شاعر قطعیت کے ساتھ بڑا شاعر نہیں ہوتا، جبکہ ہر بڑا شاعر صاحب اسلوب ضرور ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ زیدی موضوعات کا ایک الگ فکری دبستان رکھتے ہیں یا ان کے اسلوب میں کوئی ماورائی حسن ہے، تاہم انہوں نے اپنی شاعری میں ایک لسانی شعور کا ثبوت ضرور دیا ہے، خاص طور پر لفظوں کے دروبست اور نشت و برخاست میں انہیں ایک کرینہ حاصل ہے، اگرچہ وہ محض لفظوں کے شاعر نہیں، محسوسات کے شاعر ہیں۔ صفحہ نمبر 183۔ پھر بھی انہوں نے لفظوں کے مروج مفہوم کے سامنے سپر نہیں ڈالی۔ انہوں نے کئی پرانے الفاظ کو نئے معنی سے روشناس کرایا۔ بقول احمد ندیم قاسمی، ان کی شاعری کے مطالعے سے محسوس ہوتا ہے کہ بے شمار ایسے الفاظ ہیں جو زیدی کی نظموں اور غزلوں میں جگہ پا کر غیر معمولی طور پر چمک اٹھے ہیں۔ یہ الفاظ جو بیشتر شاعروں کے لیے نظم و غزل کی تعمیر میں اینٹ پتھر کا کام دیتے ہیں، مصطفیٰ زیدی کے ہاں باقاعدہ گونجنے لگتے ہیں، جبکہ پروفیسر نذیر تبسم کا کہنا ہے یہ اس کی شاعرانہ صداقت کا کرشمہ ہے کہ وہ اپنے لفظوں میں خود بولتا نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنے جگر کے زخم کو نغموں میں ڈھل جانے کا کرینہ سکھایا۔ وفا کا نام بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں، اب اپنا حال سنا مجھ کو بے وفا میرے، وہ چارہ گر بھی اسے دیر تک نہ پہچانا، جگر کا زخم تھا نغموں میں ڈھل گیا میرے۔ مصطفیٰ زیدی کی شاعری اور خصوصاً نظموں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ تجرید یا ابہام کا شکار نہیں۔ اگرچہ زیدی ایک عام آدمی کی ذہنی سطح پر آ کر بات نہیں کرتے، وہ بہرحال ایک پڑھے لکھے قاری سے مخاطب ہوتے ہیں، پھر بھی ان کی بہت سی نظمیں اپنے ابلاغ اور جمالیاتی احساس کے حوالے سے اردو کی خوبصورت نظموں میں شمار کی جا سکتی ہیں۔ ایک جگہ خود فرماتے ہیں، میری نظموں میں دیکھنے سے زیادہ سوچنے اور چھونے سے زیادہ محسوس کرنے کا رجحان نظر آتا ہے۔ مجھے مادی اور غیر مادی چیزوں سے ان کی حیت اتنی عزیز نہیں جتنی کہ ان کی ماورائیت اور ماہیت عزیز ہیں۔ اپنی ایک نظم آخری بار ملو میں ان کے اسلوب کی رانائی موزن ہے۔ آخری بار ملو ایسے کہ جلتے ہوئے دل راکھ ہو جائیں، کوئی اور تقاضا نہ کریں، چاک وعدہ نہ سلے زخم تمنا نہ میں کھلے، ساس ہموار رہے شمع کی لو تک نہ ہلے۔ صفحہ نمبر 184۔ باتیں بس اتنی کہ لمحے آ کر گن جائیں، آنکھ اٹھائے کوئی امید تو آنکھیں چھن جائیں۔ اور آخر میں فرماتے ہیں، پھر نہ دہکیں کہ کبھی عارض و رخسار ملو، ماتمی ہیں دم رخصت در و دیوار ملو، پھر نہ ہم ہوں گے نہ اقرار نہ انکار ملو، آخری بار ملو۔ زیدی ندرت فکر و تخیل کے استعمال سے ایسا مضمون باندھتے ہیں کہ کبھی گرفتہ خاطر دل بھی کیف و سرور سے بھر جاتا ہے، اور کبھی مسرت سے بھرپور دل سوز و گداز کے اثر سے فگار بن جاتا ہے۔ دراصل یہ اثر انگیزی داخلی جذبے کی مرہون منت ہے۔ زیدی جس چیز کو دیکھتے ہیں اسے اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، اس طرح دوسروں کا غم اپنا غم بنا کر الفاظ کے روپ میں ڈھل جاتا ہے، اور شوریدہ بخت یہی اشعار اپنے غموں اور زخموں کے لیے مرہم کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ، ہم اس کے پاس جاتے تھے مگر آہستہ آہستہ، ابھی تاروں سے کھیلو چاند کی کرنوں سے اٹھلاؤ، ملے گی اس کے چہرے کی سحر آہستہ آہستہ۔ الغرض زیدی ایک صاحب طرز شاعر ہیں۔ ان کے رشحات قلم کے شاہکار ان کے ذاتی تجربات و مشاہدات پر مشتمل ہیں۔
مگر ان کے ہاں روایت کی پاسداری بھی موجود ہے اور روایتی انداز بیان بھی۔ انہوں نے اپنی سوزن فکر سے خیالات کی دھجیوں کو بڑے منفرد اور خوبصورت انداز میں سیا ہے۔ ان کا ہر شعر پڑھنے والے پر سحر ترازی کا کام کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی راہ و فکر و خیال سے شاعری کو نئی منزل سے روشناس کرایا ہے۔ جو دن گزر گئے ہیں تیرے التفات میں ان کو جوڑ دوں کہ گھٹا دوں حیات میں۔ میرا تو جرم تذکرائے عام ہے مگر میرا تو جرم تذکرائے عام ہے مگر کچھ دجیاں ہیں میری زلیخا کے ہاتھ میں۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 185، آدمی نامہ نذیر اکبر آبادی فرہنگ ہے، اور اس میں مشکل الفاظ دیے گئے، ان کے معنی بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں۔ مفلس غریب، گدھا مانگنے والا، فقیر سردار، دولت مند امیر، بے نوا اس کا مطلب ہے بے سہارا، بے کس قطب، وہ ولی جس کے سپرد کسی بستی یا علاقے کا انتظام ہو، اس کو کہتے ہیں قطب۔ وہ ولی جس کے سپرد کسی بستی یا علاقے کا انتظام ہو، اس کو کہتے ہیں قطب، اور یہ اللہ کا ایک طبقہ۔ غوث، اہل تصوف میں ولایت الہی کا اعلیٰ درجہ۔ ولی، دوست، کشف و کرامات یعنی معجزات۔ زہد و پارسائی یعنی ریاضت و عبادت۔ خالق، مطلب اس کا تخلیق کرنے والا، خدا۔ بہشت یعنی جنت۔ کہاتا تھا یعنی کہلاتا تھا۔ برملا، کھلم کھلا۔ جانورنا یعنی اس کا معنی ہے جان قربان کرنا۔ تیغ کہتے ہیں تلوار کو۔ سید، شکار۔ زرق برق یعنی بھڑکیلے، چمکدار۔ تابع شریک یعنی مشرق تک۔ تابع شرک یعنی مشرق تک۔ کم خواب یعنی ایک قیمتی کپڑا، کم خواب ہوتا ہے ایک قیمتی کپڑا۔ اشراف، شریف کی جمع، معزز خاندانی لوگ۔ اب ہے اشعار کی تشریح، بند نمبر 1۔ اب یہ مشکل الفاظ کے معنی اس میں آئیں گے، یہ آپ کے ذہن میں رہیں گے تو تشریح میں آپ کو آسانی ہوگی۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ زردار ہے، نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تشریح، نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ جو شخص بادشاہ ہے اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے وہ بھی آدمی ہے، اور اس کے مقابلے میں غریب اور فقیر بھی آدمی ہے، جو اپنی ناداری کے سبب لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، جس کے پاس دولت کے بے پناہ خزانے ہیں اور وہ طرح طرح کے کھانے کھاتا ہے، وہ بھی آدمی ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ بھی آدمی ہے جسے ایک وقت کی سوکھی روٹی نصیب نہیں اور وہ در در بھیک مانگتا پھرتا ہے۔
بند نمبر 2، ابدال و کتب و غوث اور ولی آدمی ہوئے، ابدال و کتب و غوث و ولی آدمی ہوئے، منکر بھی آدمی ہوئے اور کفر کے بھرے، کیا کیا کرشمے کشف و کرامات کے کیے، حتیٰ کہ اپنے زہد و ریاضت کے زور سے خالق سے جا ملا ہے، سو ہے وہ بھی آدمی۔ صفحہ نمبر 186۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ ابدال جن پر دنیا بھر کے قیام کا انحصار ہے، قطب جن پر دنیا کے انتظام اور نگہبانی کا مدار ہے، غوث اور اولیاء اللہ، یہ سب کے سب آدمی ہیں۔ ان کے برعکس وہ لوگ بھی آدمی ہیں جو خدا اور اس کی خدائی کے منکر ہو جاتے ہیں، جو سخت کافر ہیں، وہ بھی آدمی ہیں۔ اللہ کے وہ ولی جو کشف سے غیب کے اسرار کھولتے ہیں اور جو اپنی کرامتوں سے طرح طرح کے کرشمے دکھاتے ہیں، وہ بھی آدمی ہیں۔ حتیٰ کہ جو لوگ اپنی پرسائی، زہد و تقوی اور عبادت اور ریاضت کے بل بوتے پر اپنے خالق سے جا ملے ہیں، وہ بھی آدمی ہیں۔ بند نمبر 3، فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، نمرود بھی خدا ہی کہاتا تھا برملا، نمرود بھی خدا ہی کہاتا تھا برملا، یہ بات ہے سمجھنے کی، آگے کہوں میں کیا، یہاں تک جو ہو چکا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تشریح: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں فرعون مصر پر حکومت کرتا تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا اور حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں بھی آ گیا تھا، مگر اپنی قوم کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ بھی آدمی تھا، اور قوم عاد کا بادشاہ شداد بھی، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور بہشت بنائی تھی، وہ بھی آدمی تھا۔ حضرت ابراہیم کے عہد میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا نمرود بھی آدمی تھا۔ یہ باتیں قابل توجہ ہیں کہ ان لوگوں نے غرور و تکبر سے کام لیا اور زمین پر خدا بن بیٹھے۔ انہوں نے حق کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن خود حرف غلط کی طرح مٹ گئے، اور آج تاریخ میں صرف ان کا نام موجود ہے۔ بند نمبر 4، یہاں آدمی بے جان کو وارے ہے آدمی، اور آدمی ہی تیغ سے مارے ہے آدمی، پگڑی بھی آدمی کی آدمی کی اتارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تشریح: شاعر نے اس بند میں آدمی کے مختلف روپ بیان کیے ہیں۔ دنیا میں انسانی سیرت و کردار کے اعلیٰ اور عمدہ نمونے بھی ملتے ہیں، صفحہ نمبر 187، اور انتہائی ادنا اور گھٹیا نمونے بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ چنانچہ ایسے مخلص افراد بھی ہیں جو دوسروں کے لیے اپنی جان ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، اور ایسے گھٹیا ذہن کے افراد بھی موجود ہیں جو ذرا سے مفاد کی خاطر دوسروں کی جان لے لیتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو دوسروں کو ذلیل و رسوا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ایسے عمرا بھی ہیں جو اپنی دولت کے بل بوتے پر دوسروں پر روب جھاڑتے ہیں اور انہیں چلا چلا کر پکارتے ہیں، اور ان کی آواز پر جو لوگ دوڑتے آتے ہیں وہ بھی آدمی ہی ہوتے ہیں۔ بند نمبر 5، چلتا ہے آدمی ہی مسافر ہو لے کے مال، اور آدمی ہی مارے ہے پھانسی گلے میں ڈال، یہاں آدمی ہی سید ہے اور آدمی ہی جال، سچا بھی آدمی ہی نکلتا ہے میرے لال، اور جھوٹ کا بھرا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ جو مال تجارت لے کر سفر کی غرض سے گھر سے روانہ ہوتا ہے وہ بھی آدمی ہے، اور جو لوٹ مار کی غرض سے راستے میں چھپا بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی آدمی ہے۔ آدمی ہی آدمی سے دھوکہ کرتا ہے اور اس کا مال اڑا لیتا ہے، آدمی ہی آدمی کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالتا ہے، یہاں آدمی ہی شکار اور خود ہی جال ہے۔ وہ لوگ بھی آدمی ہی تھے کہ جنہوں نے صداقت کی خاطر اپنی جانیں تک گنوا دی، اور مقابلہ میں وہ بھی آدمی ہے جو جھوٹ کو اپنا ایمان سمجھتا ہے اور ہر معاملے میں جھوٹ بولتا ہے۔ بند نمبر 6، ایک آدمی ہیں جن کے جو کچھ زرق برق ہیں، روپے کے ان کے پاؤں ہیں، سونے کے فرق ہیں، جھمکے تمام غرب سے لے کر تابہ شرق ہیں، کم خواب تاش شال 2 شالوں میں غرق ہیں، اور چیتڑوں لگا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تشریح: اس بند میں نظیر اکبر آبادی ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو بے حد مالدار ہیں اور بڑی شان و شوکت کے مالک ہیں،
سونے چاندی کے زیورات سے لدے ہوئے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے پاؤں چاندی کے اور سر سونے کے۔ ان کا ان کا کاروبار مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوتا ہے۔ انہوں نے نہایت قیمتی ریشمی لباس پہنا ہوتا ہے اور ان کے جسم پر ادنا اور ریشمی چادریں لپٹی ہوتی ہیں۔ ایک ایک یہ بھی آدمی ہے، دوسری طرف وہ کہ جس کے جسم پر پھٹا ہوا پرانا لباس چیتڑوں کی شکل میں لپٹا ہوا ہے، وہ بھی آدمی ہے، وہ بھی آدمی کہلاتا ہے۔ صفحہ نمبر 188، بند نمبر 7، اور یہ آخری بند ہے۔ اشراف اور کمینے سے لے کر شاطہ وزیر ہیں آدمی ہی صاحب عزت بھی اور حقیر۔ یہاں آدمی مرید ہیں اور آدمی ہی پیر، اچھا بھی آدمی ہی کہاتا ہے اے نذیر، اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تشریح: اپنی نظم کی آخری بند میں نذیر اکبر آبادی کہہ رہے ہیں کہ عالی خاندان کے لوگوں سے لے کر کم ظرف اور کم رتبہ لوگوں تک سب آدمی ہیں۔ بادشاہ ہو یا وزیر یہ بھی آدمی کہلاتے ہیں۔ جو عزت دار لوگ ہیں اور معاشرے میں بلند مقام رکھتے ہیں وہ بھی آدمی ہیں، اور جو کم حیثیت اور ادنا قسم کے لوگ ہیں وہ بھی آدمی ہیں۔ پیر بھی آدمی ہوتے ہیں جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور ان کے مرید بھی آدمی ہوتے ہیں۔ اچھے کام کرنے والے کو بھی آدمی کہتے ہیں، اور جو برے کام کرتا ہے وہ بھی آدمی کہلاتا ہے۔ صفحہ نمبر 179، مفلسی، نذیر اکبر آبادی، بند نمبر 1۔ جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی۔ پیاسا تمام روز اٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی۔ یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی۔ تشریح: مفلسی ایک عذاب ہے جب کوئی آدمی غربت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو گناگوں مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ غربت انسان کو دن بھر اور تمام رات بھوکا پیاسا رہنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن اس مصیبت کا احساس وہی کر سکتا ہے جو اس سے دوچار ہوا ہو، اور پیٹ بھرے لوگ اس کا احساس نہیں رکھتے۔ بند نمبر 2، جو اہل فضل عالم و فاضل کہلاتے ہیں، جو اہل فضل عالم و فاضل کہاتے ہیں، مفلس ہوئے تو کلمہ تلک بھول جاتے ہیں۔ پوچھے کوئی الف تو اسے بے بتاتے ہیں۔ وہ جو غریب غربا کے لڑکے پڑھاتے ہیں ان کی تو عمر بھر نہیں جاتی ہے مفلسی۔ تشریح: مفلسی ایک ناقابل برداشت مصیبت ہے۔ بڑے بڑے عالم فاضل لوگ جب مفلس ہو جاتے ہیں تو کلمہ تک بھول جاتے ہیں۔ اگر ان سے الف پوچھا جائے تو اسے بے بتاتے ہیں، یعنی ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ غریب عوام کے لڑکوں کو تعلیم دیتے ہیں وہ تو عمر بھر غریب ہی رہتے ہیں، گویا غربت ان کا مقدر ہو چکی ہے اور ان کو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ بند نمبر 3، جب روٹیوں کے بٹنے کا آ کر پڑے شمار، مفلس کو دیویں ایک تو انگر کو چار چار۔ گر اور مانگے وہ تو اسے بند نمبر 3، جب روٹیوں کے بٹنے کا آ کر پڑے شمار، مفلس کو دیویں ایک تو انگر کو چار چار۔ گر اور مانگے وہ تو اسے جھڑکے بار بار۔ اس مفلسی کا آہو بیاں کیا کروں میں یار، مفلس کو اس جگہ بھی چپاتی ہے مفلسی۔ مفلس کو اس جگہ بھی چباتی ہے مفلسی۔ صفحہ نمبر 190، تشریح: جب روٹیوں کی تقسیم کا سوال پیش ہوتا ہے تو غریب کو ایک روٹی اور امیر کو 4 روٹیاں ملتی ہیں۔ اگر غریب مزید روٹیوں کا مطالبہ کرے تو اسے جھڑک دیا جاتا ہے۔ غرض کہ مفلسی ایک لعنت ہے جو انسان کو ہر جگہ ذلیل و خوار کرتی ہے۔ مفلس شخص کو ہر جگہ حقارت سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ امیروں کا سب لوگ بہت خیال کرتے ہیں۔ بند نمبر 4، مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے ان پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر۔ ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، جس طرح کتے لڑتے ہیں ایک استخوان پر، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی۔ تشریح: شاعر غریبوں کی حالت اظہار کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مفلسی میں غربت نفس برقرار نہیں رہ سکتی۔ مفلسی میں عزت نفس برقرار نہیں رہ سکتی۔ غریب آدمی روٹی کے لیے اپنا من سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ مفلس لوگ روٹیاں کے دسترخوان پر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں جس طرح ایک ہڈی پر
کئی کتے حملہ کر دیتے ہیں۔ غربت مفلس لوگوں کو اسی طرح لڑاتی ہے کہ وہ اپنی عزت تک داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ نمبر 5، کیسا ہی آدمی ہو پر افلاس کے طفیل، کوئی گدھا کہے اس سے ٹھہرائے کوئی بیل، کپڑے پھٹے تمام، بڑے بال پھیل پھیل، منہ خشک دانت زرد، بدن پر جمالی میل، سب شکل قیدیوں کی بناتی ہے مفلسی۔ تشریح، مفلسی کی وجہ سے ایک غریب شخص کی جس طرح ہمارے معاشرے میں درگت بنتی ہے، اس کے متعلق نظیر فرماتے ہیں کہ آدمی خواہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، غریبی کی حالت میں اسے گدھا اور بیل کے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ غریبی کی حالت میں کپڑے پھٹے ہوئے، بال بڑھے ہوئے، جسم میلا، دانت میلے اور منہ خشک ہو جاتا ہے، اور شکل و صورت قیدیوں جیسی ہو جاتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ جیل میں رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 191۔ بند نمبر 6، حرام دوستوں کی محبت گھٹاتی ہے، جو آشنا ہیں ان کی الفت گھٹاتی ہے، اپنے کی مہر غیر کی چاہت گھٹاتی ہے، شرم و حیا عزت و حرمت گھٹاتی ہے، ہاں ناخن اور بال بڑھاتی ہے مفلسی۔ تشریح، غریبی کی حالت میں دوستوں کی محبت کم ہوتی ہے، احباب کی مروت میں کمی آ جاتی ہے، اور وہ اکثر غیروں کی طرح سلوک کرتے ہیں۔ مصیبت کے وقت وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اپنے عزیز و اقربا بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، شرم و حیا عزت و غیرت کا احساس رخصت ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے پیٹ کی خاطر ہر طرح کے گھٹیا کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہاں، مفلسی کے عالم میں ناخن اور بال ضرور بڑھ جاتے ہیں۔ بند نمبر 7، جسے مفلسی ہوئی تو شرافت کہاں رہی، کپڑے پھٹے تو لوگوں میں عزت کہاں رہی، وہ قدر ذات کی وہ نجابت کہاں رہی، تعظیم و تواضع کی بابت کہاں رہی، مجلس کی جوتیوں پہ بٹھاتی ہے مفلسی۔ تشریح، مفلسی خدا کی پھٹکار ہے، جب مفلسی آتی ہے تو شرافت رخصت ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں سے عزت ختم ہو جاتی ہے، مفلسی کی حالت میں خاندانی شرافت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لوگوں کی تعظیم اور خاطر میں دارت قصہ ماضی بن جاتے ہیں۔ مفلسی ایسی لعنت ہے جو لوگوں کی جوتیوں پر بیٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور انسان ہر کسی کے آگے سر جھکانے اور ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بند نمبر 8، رکھتی نہیں کسی کی یہ غیرت کی آن کو، سب خاک میں ملاتی ہے حرمت کی شان کو، سو محنتوں میں اس کی کھپاتی ہے جان کو، چوری پہ آ کے ڈالے میں مفلس کے دھیان کو، آخر ندان بھیک منگاتی ہے مفلسی۔ صفحہ نمبر 192۔ تشریح، غربت میں انسان کو اپنی عزت بچانا مشکل ہو جاتا ہے، مفلسی میں عزت، آن اور غیرت کچھ نہیں باقی رہتا، مفلسی عزت اور غیرت کو خاک میں ملا دیتی ہے، مفلسی سینکڑوں طرح سے انسان کے کردار کو برباد کر دیتی ہے، اسے چوری جیسے برے کاموں کی طرف مائل کرتی ہے اور بھیک مانگنے پر مجبور کرتی ہے۔ بند نمبر 9، دنیا میں لے کے شاہ سے اے یارو تا فقیر، خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے اسیر، اشراف کو بناتی ہے ایک آن میں فقیر، کیا میں مفلسی کی خرابی کہوں نذیر، وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی۔ تشریح، آخری بند میں نذیر اکبر آبادی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مفلسی جیسی لعنت میں گرفتار نہ کرے۔ اے دوستو، دنیا میں امیر و غریب و چاؤ گدا سب کو اللہ تعالیٰ مفلسی سے محفوظ رکھے، اور اس قید میں کسی کو مبتلا نہ کرے۔ مفلسی پل بھر میں معزز لوگوں کو بھکاری بنا دیتی ہے۔ اے نذیر، مفلس کی برائیاں بیان نہیں ہو سکتی، ان کا اندازہ تو وہ بدقسمت لوگ ہی کر سکتے ہیں جو اس عذاب عظیم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ایک غریب شخص کو روزانہ کن کن مصائب سے گزرنا پڑتا ہے۔